انگلش میڈیم میں ذہنی غلامی تھی. ہمارے ملک کے نیچے آنے کی بڑی وجہ تعلیمی نظام ہے. گورنمنٹ اسکولز میں پہلے بڑا اچھا سسٹم ہوا کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ نیچے کی طرف چلا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ماضی میں کسی نے تعلیم کی بہتری پر توجہ نہیں دی. طبقاتی نظام تعلیم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا. یکساں نصاب مستقبل میں ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. مینار پاکستان پر جو کچھ ہوا اس پر شرمندگی اور تکلیف ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا افسوس کا اظہار. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خواتین کی عزت ہوتی تھی. جو تباہی دیکھ رہے ہیں بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کے بارے سوچنا ہوگا. مینار پاکستان میں خاتون کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ. وزیر اعظم کا بر وقت پولیس رسپانس نہ ہونے پر سخت ناراضگی کا اظہار. کہا ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کر کے سخت سے سخت سزا یقینی بنائی جائے. آئی جی پنجاب کو ایسے واقعات کے سدباب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات. وزیر اعظم عمران خان سے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی ملاقات. ماضی کے واقعے پر معذرت کر لی. بتایا وزیر اعظم عمران خان نے مجھے معاف کر دیا. آئندہ پارٹی کے لیے کام کرنے کی ہدایت بھی کی. ترین گروپ کے 11 لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. جلد وزیر اعظم سے ملاقات کرواؤں گا. گورنر پنجاب سے ایم این اے نواب شیر وسیر کی ملاقات. چودھری سرور کہتے ہیں اپوزیشن انتخابی اصلاحات کی مخالفت کر کے دھاندلی کو سپورٹ کرے گی. وزیر اعظم عمران خان ملک میں آئندہ انتخابات کو مکمل طور پر شفاف بنانا چاہتے ہیں. انتخابی اصلاحات کے معاملے پر اپوزیشن کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں. منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میرے دروازے منتخب نمائندوں اور عوام کے لیے کھلے ہیں. ہر ضلع کی یکساں ترقی کے ویژن سے صوبے میں ڈیولپمنٹ کا نیا باب رقم ہوگا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا جی ایچ کیو کا دورہ. پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے صدر مملکت کا استقبال کیا. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ڈاکٹر عارف الوی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. فاتحہ خوانی بھی کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تاجک ہم منصب کے ساتھ ملاقات جس میں دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورتی سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا. پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ فوجی مشق دوست ترین 3 کا آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے عسکری حکام موجود تھے. مشق میں فورسز یرغمالی ریسکیو، کمپاؤنڈ کلیئرنس، ہیلی ریپیلنگ میں حصہ لیں گے. فورسز کلوز کوارٹر بیٹل کی مشقوں طریقہ کار میں بھی حصہ لیں گی. مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے شعبے میں ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو ملک میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے امریکہ کا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت چکائی. افغانستان کا مسئلہ افغان عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان براہ راست افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں. پاکستان دنیا کے ساتھ کھڑا ہے. افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. بھارت کو مسئلہ ہے تو چاہیں گے مسئلہ سفارتی طریقے پر حل کیا جائے. بھارتی منفی پروپیگنڈا دیکھا ہے. کسی کے بھی خلاف نہیں ہے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال کرے. افغان طالبان کا واضح اعلان. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا امید ہے کہ دیگر ممالک بھی ایسا ہی کریں گے.
برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کہتے ہیں افغانستان میں دیگر افراد کی انخلاء کے لیے آخری لمحہ بھی کارآمد بنائیں گے۔ افغانستان سے تقریباً تمام برطانوی شہریت رکھنے والے افراد کا انخلاء ہو چکا۔ کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے طالبان کے کنٹرول کے بعد سے اب تک 9,000 سے زائد افراد کو برطانیہ پہنچایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے لیے قائم بینچ پر اعتراض۔ چیف جسٹس گلزار احمد کو خط لکھ دیا، کہا سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہی بینچ کی مانیٹرنگ کرے۔ 5 رکنی معزز بینچ کو مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ اگر ایک بینچ دوسرے کی مانیٹرنگ کرے گا تو نظام عدل زمیں بوس ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی کو کراچی کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجھے پورا صوبہ منشیات سے پاک چاہیے۔ جو بھی فارن نیشنلز یہاں کام کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا بنائیں۔ ہمیں فارن نیشنلز کی سیکیورٹی کا سسٹم مزید بہتر کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں تاریخ کی سب سے بدعنوان حکومت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں جرائم تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مزاحمت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ کاروبار کے بعد اب تعلیم کو منظم انداز میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی ختم کر دی۔ مکمل ویکسین لگوانے والے تارکین وطن کو براہ راست داخلے اجازت ہوگی۔ سعودی فیصلے سے ہزاروں پاکستانی تارکین وطن کو فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان میں کورونا پھر زور پکڑنے لگا۔ ایک ہی روز میں بڑا وار موذی وائرس، مزید 126 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 25,220 ہو گئیں۔ مزید 4,199 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 11,35,858 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 10,19,858 صحت یاب۔ موذی کرونا وائرس کے بعد جاری دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 44,65,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 21,39,00,000 ہو گئی۔ 19,86,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ امریکہ میں 6,48,161، برازیل میں 5,75,829، بھارت میں 4,35,788 اور سعودی عرب میں 8,497 اموات ہو چکی ہیں۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حکومتی فیصلے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی انیزہ فاطمہ کی طرف سے جمع کرائی گئی۔ میڈیسن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا فیصلہ واپس لیا جائے، قرارداد میں مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا سروسز اور جناح اسپتال لاہور میں جدید ایمرجنسی ٹاور کی تعمیر کا فیصلہ۔ عثمان بزدار نے ایمرجنسی ٹاور بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ایمرجنسی ٹاور بننے سے مریضوں کو علاج کی معیاری سہولیات میسر ہوں گی۔ حکومت پسماندہ علاقوں میں جدید ہسپتال قائم کر رہی ہے، عوام کو ان کی دہلیز پر معیاری علاج فراہم کریں گے۔ ٹھٹھا میں اراضی کے تنازع پر جھگڑا، متحارب گروپوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں اے ایس آئی محمد بخش اور سپاہی علی نواز شامل۔ گولی لگنے سے ایس ایچ او بھی زخمی۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی اضافی نفری طلب۔ غیر قانونی ایل پی جی سلنڈر، بغیر فٹنس اور کرونا ایس او پی کی خلاف ورزی کرنے والے پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 1,274 پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔